اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت نے بجٹ میں نہیں ڈالا، تنقید وہ کر رہی ہے، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، اور میں تو کبھی تنقید کو برا نہیں مناتا ہوں۔ تنقید میں اگر وہ 10 چیزیں کہتے ہیں ان میں سے 1-2 چیزیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جس سے مجھے خود کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس تنقید کے اندر اگر وہ جیسے بازار کے احاطے میں کھڑا ہوں کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی لفظ مجھے بازار کے احاطے میں کہنا مشکل لگ رہا ہے کہ بدتمیزی کریں اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے کہ اس پاک سرزمین اور اس سندھ جو صوفیوں کی سرزمین ہے اسی کا خیال رکھیں اپنی زبان میں قول و فعل میں۔ شاید آپ یہ بتائیں، آپ بھی لانگویج سروس کی خوش رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر بھی کسی بزرگ ہستی کا سایہ ہے، تو ایک تو بتا دیں گے وہ اگر ہے تو کون سی بزرگ ہستی کا سایہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے میرے اللہ تعالیٰ کی کرم ہے، میرے ضرور والدین کی دعائیں ہیں اور میری پارٹی لیڈرشپ، میرے اسمبلی ممبران کا اعتماد ہے میرے اوپر، جس کی وجہ سے ہوں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں کوشش کروں گا کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔ شاہ صاحب عالمی سطح پر پاکستان کی اس وقت سفارتی کوششیں بڑی کارگر جا رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، آرمی چیف آصف منیر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے معاشی صورتحال ہو یا سفارتی صورتحال ہو، معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں۔ کیا امید رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے کیسے ہوں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، جب بھارت نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر، ایک انپرووکڈ اٹیک، ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت، اور کچھ ہی دنوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے اپنے مسلح افواج کے پیچھے تو کس طریقے سے جو ظالم ہوتا ہے اس کا ظلم ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں اپنی اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طریقے سے قوم اکٹھی ہوئی تھی، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنا فرض نبھایا، اسی طریقے سے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو جنگ کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا، انہوں نے اپنا کیس پوری دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو بتایا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے، اس ملک کی حکومت نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن لیڈ کریں جو امریکہ گئی، یورپ گئی، اور جس مؤثر طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ موقف پیش کیا، اس سے پورا سینیریو، دنیا کی جو سوچ تھی، جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا، وہ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور دیکھا ابھی حال ہی میں کل ہی جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بھی بڑے اچھے نتائج، اور جو اس کی آئی ہے فیڈ بیک، جو رپورٹ آئی ہے وہ آپ سب نے دیکھی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی جو کوششیں ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں، اپنے دورے کے بعد پھر وہ اسلام آباد جائیں گے، اور کراچی آتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا ایک شاندار استقبال کراچی ایئرپورٹ پہ کل کریں گے۔ میں اپنی طرف سے چاہوں گا کہ جو بھی پاکستان کو چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے لیے پاکستان کا کیس پیش کیا، اور اس ایسے مؤثر طریقے سے کیا کہ پوری دنیا کی سوچ ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو چیئرمین صاحب کا میں پبلک ایٹ لارج سے بھی کہوں گا کہ وہ آئیں ایئرپورٹ پہ، ان کا استقبال کریں۔ ہم نے چیئرمین صاحب سے درخواست کی ہے کہ جو استقبال کرنے لوگ آئیں گے ان سے کچھ چند لفظ بھی کہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ
कि वो सुनने के लिए लोग आएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड किया, उन्होंने किस मौसर तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखा है। आखिरी सवाल अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।